السلام علیکم۔ اقبال کا مرد مومن۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے وہ محسن ہیں جنہوں نے اپنے پیغام کے ذریعے بر صغیر کے غافل مسلمانوں کو اپنے کھوئے ہوئے مرتبے اور مقام سے روشناس کرایا۔ اپنے پیغامات کے لیے انہوں نے شاعری کا اسلوب اختیار کیا۔ جس رہنما نے اپنے پیغامات اور پرزور جذبات کی بدولت ایک پوری قوم کو عمل کے راستے پر گامزن کر دیا، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پیغامات اور جذبات کیا ہوں گے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اسی رہنما کے خیالات، مقاصد اور پیغامات سے دور رکھا ہوا ہے، اور اس فاصلے کو قائم رکھنے کے لیے اس پر اور اس کی شاعری پر مشکل کا لیبل لگا دیا ہے، جو سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ ظلم و زیادتی کسی بھی طور شاعر مشرق پر نہیں کی گئی، بلکہ اپنی نسلوں پر کی گئی ہے۔ آج ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ ہم ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئیں اور اپنے مقصد کو پہچان کر کھوئی ہوئی منزل کی جستجو کریں، وہ منزل جس کی نشاندہی اقبال نے کی مگر ہم نے بھلا دی۔ اقبال کی شاعری میں ایسی بہت سی اصطلاحات اور الفاظ ملتے ہیں جو کسی خاص فرد، قوم، مقصد یا ارادے اور منزل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جن میں ہمارے لیے خاص پیغام پوشیدہ ہے۔ انہی اصطلاحات میں ایک اصطلاح مرد مومن کی ہے۔ اپنی ایک نظم مرد مومن میں وہ کہتے ہیں: ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ایک جگہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ اپنی شاندار نظم مسجد قرطبہ میں لکھتے ہیں: ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا و کار ساز۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز۔ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ اپنی نظم مومن میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں: ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مندرجہ بالا چند مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اقبال کا مرد مومن کون ہو سکتا ہے۔ اخلاق و کردار کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ایک مومن کی شایان شان ہیں۔ مسلمان اور مومن کے درمیان ایک گہرا فرق ہے۔ ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے اور اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ہم میں سے کروڑوں لاکھوں پیدائشی مسلمان ہیں، کیونکہ ہم مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر مومن کون ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مگر مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ ایک مسلمان جب اپنی زندگی، اپنے ارادے، اپنی خواہشیں، اپنی مرضی، اپنی چاہتیں، اپنی محبت صرف اور صرف مکمل طور پر اللہ کے احکامات، اس کی مرضی، اس کے ارادے، اس کی خواہش، اس کی چاہت کے سپرد کر دے، اس کے تابع کر دے، تو ایسا شخص مومن کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا اور لکھنا آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا بے حد مشکل ہے۔ اقبال کا مرد مومن وہ ہے جو اللہ کے طے کیے گئے اصولوں، احکامات اور قاعدوں پر مکمل طور پر کاربند رہے اور ان میں اپنی مرضی کا عمل دخل نہ ہونے دے۔ اقبال کا مرد مومن وہ ہے جو غیور، بہادر، خوددار ہے، جسے سر کٹا دینا منظور ہے، مگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا منظور نہیں۔ جب ایک مسلمان اپنی خودی اور غیرت پر کسی قسم کا سودا نہ کرے، جب وہ ان تمام خوبیوں اور صفات سے مالا مال ہو،
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ زمین و آسمان مسخر کر دیتا ہے۔ ایک سچے مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ خوددار اور غیرت مند ہو، اس میں وہ تمام صفات ہوں جو اللہ کی صفات ہیں، وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے عظیم ترین اور مکمل ترین انسان ہیں، ان جیسا نہ کبھی پہلے آیا تھا نہ قیامت تک آئے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا جس کی پیروی اور تقلید کرنے والا مرد مومن بن سکتا ہے۔ فرمایا اور تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایک مکمل نمونہ موجود ہے۔ وہ شان، وہ صفات، وہ خوبیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہیں، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا حصہ ہیں۔ کسی دوسرے انسان کے لیے اس معیار پر پہنچنا ناممکن ہے، البتہ پیروی کی جا سکتی ہے۔ جو خلوص دل سے محبت و احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا وہی منزل پر پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص پیروکار ہی مرد مومن ہیں۔ ایک سچا مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کا آج کا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو۔ ایک سچے مسلمان کو اسی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا کہ اس کا آج کا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اپنے کردار کی اصلاح کرتا رہے، اپنی نادانیوں اور غلطیوں سے سبق سیکھتا رہے تاکہ اپنی منزل کی طرف قدم بقدم بڑھتا رہے۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے جس میں الجھ کر ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان لالچ، جھوٹ، دھوکے بازی، فریب، بددیانتی جیسی دنیاوی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں لاتعداد ایسی عظیم ہستیاں ملیں گی جنہوں نے مرد مومن کا رتبہ حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہمیں تاریخ میں ایسے کئی بے شمار ہستیاں ملتی ہیں۔ ان میں سے کئی بزرگ صوفی تھے اور کئی سپہ سالار جنہوں نے اپنے آپ کو اس اعلیٰ اخلاق و کردار میں ڈھالا کہ دنیا کے افراد ان کے گرویدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق و عمل سے دنیا بھر کے لیے ایسی مثالیں قائم کیں کہ آج بھی ہم انہیں عزت و احترام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی، سلطان ٹیپو، حیدر علی اور بے شمار ایسی عظیم ہستیاں جو اس درجے پر فائز ہیں، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یہ مرد مومن مر کر بھی زندہ ہیں۔ ان کا احترام، عزت آج بھی قائم ہے۔ ہر مسلمان آج بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ مسلمان جو آپ کو مرد مومن کے درجے پر ترقی دے لے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس طرح نوازتا ہے کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لاہور میں جہانگیر بادشاہ کا مقبرہ ہے جہاں لوگ پکنک منانے جاتے ہیں۔ شاید ہی کوئی دو ہاتھ اٹھا کر اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اندر جاتا ہو، جبکہ اسی شہر میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سینکڑوں لوگ روزانہ حاضری دیتے، فاتحہ پڑھتے اور سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ گواہی اور ثبوت ہے کہ مرد مومن کون ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیاں شاہانہ گزرتی ہیں یا عوام کی خدمت میں گزرتی ہیں۔ جو خود بھوکا رہے دوسروں کو کھلائے، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے، جو دوست دشمن مسلمان ہو یا کافر سب سے درگزر اور محبت کرے، جو ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے اور اپنی ضرورت چھپا لے، جو مسافر کو پناہ دے اور بیمار کی تیمارداری کرے، ایسے ہی اعلیٰ اخلاق و کردار کے مسلمان مومن کے درجے تک پہنچتے ہیں۔
خدا مسجد میں نہیں بلکہ انسان کے دل میں رہتا ہے۔ جو انسانوں کی خدمت کرے، ان کا احترام کرے، دلوں کو نہ دکھائے، وہی حقیقی مسلمان ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کی نشاندہی ہماری بھلائی کی خاطر ان تمام ہستیوں نے کی ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنا فائدہ کس حد تک چاہتے ہیں، ورنہ رہنما تو رہنمائی کر ہی رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔